نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ پڑھیے مل کے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا، اور تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا، اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری جانب ہی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ۔ پڑھے مل کے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا، تڑپتا ہے یہ دل میرا، تڑپتی ہے میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا، دم آخر ذرا ہم پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا ہم پر اتنا کرم کرنا کہ ہو ہم کے لب پہ کلمہ تمہارا یا، پڑھے مل کے ذوق سے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں،
حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، ہم نے 2 سالوں سے امہات المومنین ازواج رسول آپ کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کرنے کے لیے ایک موضوع شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کی 11 ازواج ہیں، اور ہم نے اپنی 11 ماؤں کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کر لیا ہے، جو کہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، حضرت سیدہ صفیہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ جویریہ، حضرت سیدہ میمونہ، حضرت سیدہ زینب بنت جحش، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ، ان کی بارگاہ میں ہم نے سلاموں کا گلدستہ پیش کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ 11 حضور کی ازواج ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے کئی جمعۃ المبارک پہ اپنی ماؤں کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، وہ مائیں جن کو رب کے فرشتے بھی آ کر سلام کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ایک نئے موضوع کی طرف جاری و ساری ہے، اور وہ موضوع ہے خادم رسول، صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ وہ صحابی رسول جنہوں نے 10 سال مدینہ المنورہ میں رہ کر میرے آقا کی خدمت کی، اور زمانے والوں کو بتایا میں نے سرکار کو کیسا پایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، تم نے ایسے ایمان قبول کرنا ہے جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان قبول کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے جیسے ابو بکر نے کیا ہے، جیسے فاروق اعظم نے کیا ہے، جیسے عثمان غنی نے کیا ہے، جیسے مولا علی نے کیا ہے، جیسے اصحاب رسول نے کیا ہے۔ کیسے اسلام قبول کیا؟ کہ جب مشرکوں کی طرف سے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جبکہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو حدیبیہ کے مقام پر حضور کو دیکھنے کے لیے آئے، تو عروہ بن مسعود نے 3 دن وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ عروہ بن مسعود نے وہاں بڑے بڑے مناظر دیکھے۔ جب عروہ بن مسعود واپس گئے تو مکے کے کافروں نے پوچھا، جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، کہ بتاؤ عروہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ پوچھو کیا نہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تختوں کے پاس گیا، کسی کے تخت سونے کے چاندی کے تخت ہیں،
اور ان بادشاہوں کے غلام بھی اپنے بادشاہ کا ایسے ادب نہیں کرتے تھے جیسے رسول کے صحابہ اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ عروہ بن مسعود نے نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، وہاں عروہ بن مسعود نے ان کو اذانیں دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، وہاں عروہ بن مسعود نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن آ کر یہ نہیں بتایا کہ وہ نمازیں بڑی پڑھتے تھے، یہ نہیں بتایا کہ وہ قرآن بڑا پڑھتے تھے، یہ نہیں بتایا کہ وہ اذان بڑی دیتے تھے، بلکہ آ کر یہی بتایا گیا وہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے نبی جب وضو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو 1400 صحابہ کے درمیان ہلچل مچ جاتی ہے، اور ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام اپنے نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ لے کر اس کو ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات رہی ہے، انہوں نے جب کلی کی ہے تو صحابہ نے ان کے منہ والا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا ہے، انہوں نے جب ناک صاف کی ہے تو صحابہ نے وہ ناک کی رینٹھ بھی زمین پہ نہیں گرنے دی ہے۔ ارے ان کی کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک جب وہ تھوکنے کا ارادہ کرتے تو گلے قدس کی پتیوں سے جب وہ پھول جدا ہوتے تو صحابہ نے تو ان لعاب کے حصے کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ وہ مکے کے کافروں، ارادہ بند کرو، ان سے جنگ مت کرنا، جو اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ اپنے نبی کا خون کیسے زمین پہ گرنے دیں گے؟ تو یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا، صحابہ نے ایسے حضور کو مانا ہے۔ آج ہمیں بھی حکم ہے، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے مانو جیسے نبی کے صحابہ نے مانا ہے۔ اگر ایک صحابی رسول کی ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی میرے نبی نے دیکھی تو تیرے میرے آقا نے اس انگوٹھی کو اتارا اور اتار کر جوتوں والی جگہ پہ پھینک دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ حضور چلے گئے، دیکھو باقی صحابہ اس صحابی کو کہنے لگے حضور تو چلے گئے ہیں، انگوٹھی اٹھا لو، اس کو فروخت کرنا، اس کی جو قیمت تمہیں ملے گی اس کو اپنے استعمال میں لے آنا۔ کہا جس کو میرے نبی نے پھینکا ہے اب میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے اس کو پھینک دیا ہے۔ نبی کے صحابہ نے ایسے مصطفیٰ کریم کو مانا ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے مانو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے مانا ہے۔ ان اصحاب میں سے ایک صحابی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطبہ جمعۃ المبارک ایک ہی موضوع پر رہے تاکہ آپ حضرات کو بھی کچھ حصہ مل جائے، میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ وہ ایک صحابی رسول جس کو زمانہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ خادم رسول۔ آؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ابو حمزہ تھی، آپ ایک خاص کام کیا کرتے تھے، آپ سبزیوں کو چنا کرتے تھے، یہ آپ کا خاص کام تھا۔ سبزیوں کو چن کر پھر اس کو لا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب خادم رسول ہے، کتنا عظیم لقب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ بنی نجار سے ہے، اور پتہ ہے قبیلہ بنی نجار یہ میرے آقا کا نانکا قبیلہ ہے۔
وہ انصار مدینہ کا معزز ترین قبیلہ ہے۔ یہی وہ قبیلہ ہے جب حضور مدینے میں آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے دف بجا کر کہا تھا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں جب مدینے والے مدینے سے باہر نکل کر روزانہ انتظار کرتے تھے، اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میں آ کر ان سے جب پوچھتا کہ کیا کر رہے ہو تو کہتے تھے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے اور کئی راتیں گزر گئیں کہ ہم سونے کے دیدار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت انس پاک فرماتے ہیں جب حضور آئے، اس کو ترمذی شریف والوں نے بھی لکھا ہے اور اس کو فضائل حاتم دیوبندیوں کے چوٹی کے مولوی زکریا نے بھی لکھا ہے کہ جب تیرے میرے نبی آئے تو حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کے قریب کھڑا، کیونکہ میری عمر چھوٹی تھی، بچہ تھا میں نے کیا دیکھا، میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھا، اضاء منہا کل شیء، میرے نبی کے قدم رکھنے کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز۔ جب میں آپ سے کہوں کہ اس حال کی ہر چیز چمک رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو ہر چیز میں یہ ڈائز بھی آئے گا، یہ سٹینڈ بھی آئے گا، یہ میک بھی آئے گا، یہ ممبر بھی آئیں گے، یہ در و دیوار بھی آئیں گے، جتنا کچھ اس حال میں لگا ہوا ہے ہر چیز کو گنا جائے گا۔ اور جب آیا کل شیء، کہا حضور نے مدینے میں قدم رکھا تو درخت بھی نور بن گئے، برتن بھی چمک اٹھے، در و دیوار بھی نورانی ہو گئے، درختوں سے بھی، پتوں کی جھڑیوں سے بھی نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مدینے میں آ کر سٹے کیا، پڑاؤ کیا جب میرے آقا نے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، مدینے کی عورتوں نے حضور علیہ السلام کو گفٹ دینا شروع کیے، حضور علیہ السلام کو تحفے دینا شروع کیے۔ کوئی عورت آئی ہے تو اس نے گھی دیا حضور کو، کوئی عورت آئی ہے تو اس نے جو دیا حضور کو، کوئی عورت آئی ہے تو اس نے اپنی طرف سے درم دیے ہیں، کوئی آئی ہے تو اس نے دینار دیے ہیں، کوئی عورت آئی ہے تو اس نے جو دیے ہیں، گندم دی ہے۔ قربان جاؤں، حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ تھوڑا سا پیچھے کھڑی تھی، جب ساری عورتیں دے کے چلی گئیں تو میری والدہ نے میرا بازو پکڑ کے مجھے بارگاہ رسول میں پیش کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، آقا آج مدینے کی عورتوں نے آپ کو تحفے دیے ہیں، یا کسی نے سونا دیا، چاندی دی، درم دیے، دینار دیے، جو، گندم، گھی، یہ سارے تحفے دیے۔ آقا میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، مجھے آپ کی شان کے لائق کوئی تحفہ نہیں ملا، تو مجھے میرا بچہ ہی عزیز تھا، میں انس کو لے آئی ہوں، یہ تحفہ ہے قبول فرمائے۔ حضرت انس پاک کہتے ہیں 10 سال کی میری عمر، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی میں اس کا کیا کروں گا؟ کہ آقا آپ قبول فرمائیں، میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया। अर्ज़ किया आका मैं बताती हूँ, ये आपके घर की नौकरी करेगा। आपने कोई चीज़ भी मंगवानी हो, कोई काम भी करवाना हो, तो मेरा ये पुत्र आपका नौकर बन के आपकी नौकरी करके काम करता रहेगा। ये वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि आज हमारा मौजू है खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत को सलाम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में रहकर मैंने बड़ा कुछ सीखा। क्योंकि मेरा एक काम था, मैं सब्जियों को चुना करता था, लेकिन उन सब्जियों के अंदर मेरा कद्दू से कभी लगाव नहीं था इतना। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कि एक आदमी आया और उसने कहा हुजूर आपने मेरे घर में दावत खानी है। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है मैं आ जाऊंगा। कहते हैं जब वो दावत दे के चला तो हजरत अनस कहते हैं मैंने हुजूर के कान में कह दिया आका जो तुसी जाना है तो मैं भी जाना है। तो हुजूर ने फरमाया अनस फिर इसको बुलाओ ना, जो दावत दे के जा रहा है इसको बुलाओ। उसको बुलाया हुजूर ने, फरमाया तुमने सिर्फ दावत पहले दी है मुझे, अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं अनस को भी साथ खाने पे ले आऊं। और यही सुन्नत है। आज वलीमे का कार्ड एक बंदे को होता है, 4 बंदे वहां पे पहुंचे होते हैं। शादियों का कई जगहों पे कार्ड एक बंदे को होता है, 6 बंदे वहां पे पहुंचे होते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि जिस घर के अंदर वलीमे का एक कार्ड दिया जाए और लिखा जाए कि एक फर्द के लिए, तो वो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आते हैं कि होटल बड़ा अच्छा है, खाना बड़ा अच्छा होगा, लेकिन तेरे मेरे करीम की आदत मुबारक तो दे। हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। खाली नारों से काम नहीं बनना जब तक सीरत पे अमल नहीं होगा। फरमाया तुमने मुझे दावत दी है। अनस कहता है मैंने भी खाना खाना है, तेरी इजाज़त हो तो हम अनस को साथ ले आए। और क्या आका आप मेरे आका हैं, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे बादशाह हैं, मैं आपका खादिम हूँ, आप अनस को ले आए। मैं खुद भी आपका हूँ, मेरा घर भी आपका है, मेरा दस्तरखान भी आपका है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस घर में पहुंचा। दस्तरखान लगा, बाउल आया सालन का, कद्दू शरीफ सब्जी पकी हुई है शोरबे के अंदर, और मैं क्या देख रहा हूं हुजूर कद्दू शरीफ को तलाश कर कर के अपने उस प्लेट में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तनावुल फरमा रहे हैं। मैंने दिल में ख्याल किया कि यार ये सब्जी हुजूर को बड़ी पसंद है। फरमाते उस दिन से, ये है अनस की 10 साल जिंदगी का निचोड़, बताया है कि रज़ाए मुस्तफ़ा क्या है, जिस चीज़ को मेरे नबी ने पसंद किया वो चीज़ क्या है। फरमाया उस दिन से हमने जितनी देर जिंदगी गुजारी है, सबसे ज़्यादा जिस सब्जी को मैंने खाया, पकवाया और दस्तरखान पे चढ़ाया गया वो कद्दू शरीफ था। घर वाले कहने लगे अनस सब्जियां चुनता था, ये सब्जी पहले तो इतनी पसंद नहीं थी। और मैं सही कहते हो, पहले पसंद नहीं थी, अब सरकार ने पसंद कर लिया है, तो हुजूर की पसंद की वजह से पसंद करना। और मियाँ साहब फरमाते ने कदर नबी दा की जान और दुनियादार कमीने और
نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے ان دنیا داروں کو کیا پتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ پہلا پارہ پڑھیں، دوسرا پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ بار بار فرما رہا ہے ایمان ایسے لانا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ لے کر آیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو لکھا ہے میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، یہ کون صحابہ کرام ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تیسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون۔ آپ سیاق و سباق پڑھ کے دیکھ لیں صحابہ کو کہا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابہ وہ ہیں اللہ جن سے راضی ہو گیا ہے یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، خود رضا ہوگنا روکنا نہ کوئی بڑی سبحان اللہ۔ میرے بھائی تو سجدہ کرتا ہے کس لیے خدا راضی ہو جائے، میں سجدہ کرتا ہوں کس لیے خدا راضی ہو جائے، آج قرآن پڑھا جاتا ہے کس لیے خدا راضی ہو جائے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں کس لیے خدا راضی ہو جائے، ارے زکاتیں دی جاتی ہیں کس لیے خدا راضی ہو جائے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں کس لیے خدا راضی ہو جائے، اور قربان جاؤں جن کو اللہ خود فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میرے نبی کے صحابہ میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں تم مجھ پہ راضی ہو گئے ہو۔ پھر کہو نا میرے آقا کے جتنے، لاکھ نال پڑھو میرے آقا ایسی مبارک آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں ایک بستی میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، بستی تھی تو بستی میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، بستی ایسی تھی کہ اس بستی کو زاویہ بستی کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے محلوں کے نام ہے نا تو اس کو زاویہ بستی کہا جاتا۔ کہتے ہیں میں حضور کے حضرت انس پاک کے ساتھ شاگرد تھا، ہم گلی سے چل رہے تھے تو آواز آئی، آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدموں کو سکیڑ لیا، کلوز کر لیا، پہلے بڑا بڑا قدم رکھ رہے تھے اب قدموں کو کلوز کر لیا، یعنی اگلا پاؤں رکھتے ہیں تو پچھلی انگلیاں اس کی ایڑی کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر اگلی پاؤں کی ایڑی پچھلی کی انگلیوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا حضور آپ میرے استاد ہیں، رسول اللہ کے خادم ہیں، صحابی رسول ہیں، مجھے یہ بتائیں آدھی گلی میں آپ چلتے آ رہے تھے، آپ کے پاؤں کھلے کھلے تھے، آپ نے اذان سنی تو آپ نے قدموں کو کلوز کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، جو بندہ اذان سن کے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ جتنے قدم چل کے آتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنے ہی گناہ
गुनाह माफ होते गए, उतने ही दर्जे बुलंद होते गए। अर्ज किया हुजूर, फिर फरमाया मैंने कदमों को क्लोज इसलिए किया गया ताकि मेरे नामा अमाल में नेकियां बढ़ जाए। हुजूर आपने तो रसूलुल्लाह को देखा गया, हुजूर की खिदमत किया। फरमाया सुनो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर हम हुजूर के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? मैंने तो कदमों को क्लोज इसलिए किया गया, बाहर गए खुदाबंदी में मेरी नेकियों की जब गिनती शुरू हो तो पता चले मैं अजान सुन के मस्जिद की तरफ जा रहा था, मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे, बाहर गए खुदाबंदी में मेरी नेकियां भी बढ़ती जा रही थी। और मेरे आका के जितने भी असर, बड़े ज़ौक़ नाल पढ़ो, मेरे आका के जितने ऐसी मुबारक जमाअत बेला। हज़रत अनस आज हमारा मौजू है, खादिम रसूल है। हदीस सुने, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हज़रत अनस फरमाते हैं मैं अपने शागिर्दों को जब खिताब किया करता था, एक बार शागिर्द कहने लगे हज़रत हमें ये तो बताएं, आप जब भी हुजूर का जिक्र करते हैं आपका रंग बदल जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसकी वजह क्या गया? हजरत अनस फरमाते हैं जब मैं कमली वाले का जिक्र करता हूँ तो मुझे वो 10 साल मदनी दौर याद आ जाता है। जब खाने का वक़्त होता हुजूर दस्तरखान लगा कर कहते अनस आ जाओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, ताकि लोगों को पता चल जाए जो मेराज की रात अर्शों पे जाकर अपने रब से मुलाकात करके आया गया, आज वो चटाई पे बैठ के अपने नौकर के साथ खाना भी खा रहा है। तो ये था इश्क रसूल। एक दिन आपके एक शागिर्द हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे उस्ताद मोहतरम आपने 10 साल हुजूर के पास गुजारे, आपने तो फिर हुजूर का हाथ भी चूमा होगा। सवाल देखें शागिर्दों का, आपने तो फिर हुजूर का हाथ भी चूमा होगा। कहा हाँ मैंने एक बार नहीं कई बार चूमा है। तो शागिर्द कहने लगे ज़रा हाथ आगे करें ना। तो शागिर्दों ने ना आपका हाथ पकड़ के चूमना शुरू कर दिया। तो कहा ये क्या किया है? कहा हम आपके हाथ को थोड़ा चूम रहे हैं, हम तो इसलिए चूम रहे हैं कि ये हथेली मुस्तफ़ा की हथेलियों से लगी है। ये था। आज देखे ना वो उस वक़्त के भी उस्ताद हैं, आज भी उस्ताद हैं। आज का उस्ताद शागिर्दों को दर्स दे रहा है, नबी तो शायद कोई नहीं। आज का उस्ताद शागिर्दों को दर्स दे रहा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी तो मार के मट्टी हो चुके हैं, लेकिन वो उस वक़्त के उस्ताद थे। उनका हाथ पकड़ के चूमा, हुजूर आप हमारे उस्ताद हैं, हाथ इसलिए चूम रहे हैं कि आप मेरे नबी के हाथों में अपना हाथ दिया करते। हज़रत अनस फरमाते हैं फिर खाली मेरा ही प्यार नहीं था, जो मैं पूरा दिन देखता था ना, तवज्जो है ना, जो पूरा दिन में देखता था ना हुजूर को, हुजूर के मामलात को, मैं जाकर अपनी अम्मी को सारे दिन की स्टोरी बताता था। और मेरी माँ ने तो पहले ही मुझे पेश किया था कि तूने खिदमत करनी। तो मैं अम्मी को आकर बताता था अम्मी बस जिनके पास तुमने छोड़ा है ना उन जैसा कोई नहीं। तो मेरी अम्मी एक दिन कहने लगी कि अनस ये तो बार बार कह देता है, कोई अजीब बात। अम्मी एक बात हो तो तुम्हें बताऊं,
ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ امی ایک بات ہو، ان کے دروازے پہ جب بھی کوئی مانگنے آیا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہے۔ امی ان کی شان، آؤ حدیث دکھانا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ ماں کو نا ایک دن آ کے حضور کی شان بتائی، تو ماں نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، توجہ رکھنا، ماں نے اس بکری کا دودھ دھوتی تھی، اس دودھ سے پھر مکھن پھر گھی تیار کرتی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ہنڈیا بناتی، اور اس وقت کی کچی ہنڈیا میں کہا انس جو تو سارا دن آ کے مجھے حضور کی باتیں سناتا رہتا ہے نا سارے دن کی، تو اب نے نا تو نے میرے نبی کے پاس سے میرا گفٹ لے کر جانا ہے اور کہنا ہے میری امی نے پیش کیا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نا وہ گھی کی ہنڈیا لے کر بارگاہ رسول میں پہنچا، تو جو ہے نا بارگاہ رسول میں پہنچا تو میری ماں نے کہا تھا کہ تم نے ادھر ہی رہ جانا ہے کیونکہ تم نے دن کو نوکری کرنی ان کی، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس لڑکی کو اگر ہو سکے تو ہنڈیا خالی کر کے واپس بھیج دینا، کیونکہ وہ دور ایسے تھے کہ جب گھروں میں ایک ایک ہی برتن ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں میری ماں نے ہنڈیا دی، میں بارگاہ رسول میں پہنچا، حضور اتنے کریم تھے، میرے نبی نے کبھی بھی کسی کا تحفہ ٹھکرایا نہیں تھا، بلکہ تحفے کے بدلے حضور نے تحفہ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں کون دے تو دینے کو منہ اور دینے والا سے جہاں ماں۔ شیر تو انو سارے انو آندہ ہے لیکن پڑھے سارے کوئی نہیں، دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں وہ ہنڈیاں بھجوا دی۔ حضور نے فرمایا اس طرح کرو، ایک ہنڈیا کے اندر اس گھی کو ڈال کر یہ ہنڈیا ویسے واپس کر دو۔ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ نے ہمیں تحفہ پیش کیا گا، اور میرے مسلمان بھائیوں توجہ کرنا، عشق رسول کی لہر پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہنڈیا میری آنکھوں کے سامنے آئی، خدا کی قسم ہنڈیا خالی تھی، اس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ جب وہ واپس آئی اس لڑکی نے اس ہنڈیا کو ایک سپورٹ کے ساتھ، آج کل بھی گاؤں میں جائیں تو لوگ تار کے نیچے ہنڈیا لٹکا دیتے ہیں، اس نے ہنڈیا لٹکا دی۔ تھوڑی دیر ہوئی، میری والدہ جب گھر آئی حضرت ام سلیم کہنے لگی او بچی میں نے تمہیں کہا تھا یہ گھی سرکار کو دے کر آؤ۔ عرض کیا او میری ماں میں تو گھی حضور کو دے کر آئی ہوں۔ فرمایا میں کیا دیکھ رہی ہوں، اس ہنڈیا کے کناروں تک تو گھی ہی گھی ٹپک رہا ہے، اور گھی ٹپک رہا ہے۔ اور سن میرے نبی کی شان، میرے نبی کو ترازو کے اندر تولنے والے خدا کی قسم صحابہ نے مصطفیٰ کو تول کے نہیں دل کھول کے مانا ہوا تھا۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے اسی طرح ہنڈیا اتاری، ہنڈیا اتار کر لائی، کتب سیرت پڑھ، اس بچی کو بھی ساتھ لیا، خود بھی چل پڑی۔ کدھر پہنچی؟ بارگاہ رسول میں پہنچی۔ حضور میں تے اینے دن لا کے بکری دا دودھ چو کے او دا مکھن تے گھیو بنا کے تو انو گفٹ پیش کیتا ہے، آقا آپ نے میرا گفٹ رکھا ہی نہیں، آپ نے اسی طرح واپس کر دیا گا۔ فرمایا انس کو بلاؤ،
انس پاک آئے، فرمایا انس اپنی امی کو بتا، ہم نے اس کی ہنڈیاں یہاں سے خالی کر کے بھیجی تھی یا بھری ہوئی بھیجی تھی؟ بتایا امی حضور نے تو میرے سامنے ہنڈیا کو گھر میں بھیجا، ہنڈیا سے گھی نکالا گیا، اس کو واپس آپ کو دیا گیا۔ عرض کیا حضور اگر آپ نے خالی بھیجا گیا تو میری ہنڈیا سے یہ گھی کیسے نکل رہا گا؟ لو آپ جملے سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا دل کیا گیا کہ میں اللہ کے نبی کو تحفہ پیش کروں، تو نے اللہ کے نبی کو کھلایا گیا، اب میرا رب تمہیں کھلا رہا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم 2 مہینے، کتنے؟ بولو تو صحیح یار۔ آج ہم 3 لے آئیں کسان کے کشمیر کے تو کیا ہوتا ہے؟ 2 مہینے ہنڈیا سے گھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے امی کو کہا امی 10 نہ، پھر میں تنوں روزانہ آنے کے 10 ہونا چاہیے۔ وہ لیٹتے ایسے ہیں، وہ اٹھتے ایسے ہیں، وہ چلتے ہیں تو بادل چھایا کرتا گیا، وہ نکلتے ہیں تو درخت سلام پڑھتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ امی سن، تو نے تو گھی ان کو بھیجا تھا، قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، گفٹ کا بدلہ گفٹ ہوتا گا، تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا گا، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے۔ امی تو نے گھی بھیجا تھا، انہوں نے تو اتنا نوازا گا، اب تم کھاتی رہو گی، یہ کتنی دیر تک ختم نہیں ہوگا۔ پنجابی والے نے کیا تھی؟ دیوانے جو بھی مانگتے نے میرے لائے، پڑھا ذوق نالوں نے شعر تسی پڑھنا، دیوانے جو سارا کوئی نہیں بنا، دیوانے جو حدیث پڑھ دوں، قتادہ کی آنکھ نکلی، حضور کے پاس آئے، لعاب لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ابو بکر کی ایڑی کو سانپ نے ڈنس دیا، لعاب لگایا، ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ علی کی آنکھوں کو درد ہوا، مصطفیٰ نے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور سن حضرت معاذ اور محفوظ، ایک کا ہاتھ کٹ گیا، ایک کا بازو کٹ گیا، میرے نبی نے لعاب لگایا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا، بازو بھی ٹھیک ہو گیا۔ کڑوے کڑوے کنویں میں تیرے میرے نبی نے لعاب ڈالا، شہد سے میٹھا ہو گیا۔ دیوانے جو بھی مانگتے نے میرے، پڑھا سارے میں پڑھا، دیوانے جو بھی مانگتے نے میرے، اچھی تے حدیثہ بڑھ دیا، شعر صرف تواڈے ذوق واسطے نے۔ کرم کر دین جس ویلے انسلا، پڑھو ذوق نال، کرم کر دین جس ویلے انسلا، دیوانے جو بھی مانگتے نے میرے لج۔ یہ میرے پاس ہے ابو داؤد شریف، یہ سیاستہ میں حدیث کی ایک کتاب ہے۔ حضرت انس سے جب لوگوں نے پوچھا تو نے 10 سال حضور کے پاس گزارے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کو کیسا پایا؟ حدیث نمبر 4143۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک واقعہ سن لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری 10 سالہ زندگی کا نچوڑ کیا ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، میں نے مصطفیٰ سے بڑا اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا، حضور سے بڑا۔ کہتے کیا؟ فارسلنی یومن لحاجت، ایک دن حضور نے مجھے کہا انس یہ کام کر کے لاؤ، واللہ اللہ کی قسم لا اذهب وفی نفسی ان اذهب لما امرنی بہی نبی اللہ، میں نے کہا کام بعد میں کریں گے، آج رستے میں کسی اور کام کے لیے بھی جانا ہے۔
کہتے ہیں فخرجت میں نکلا حتی امر علی صبیان چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ وہ بازار میں کھیل رہے تھے. میں حضور کے کام آیا تھا, پیچھے لیٹ ہو گیا تھا. مصطفیٰ کریم نے کیا کیا, حضور علیہ السلام نے قابض بقدایا من ورائی, حضور میرے پیچھے آ گئے. حضور میرے توجہ ہے, حضور میرے پیچھے آ گئے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں ابو داؤد شریف میں سے. فنظرت الیہ, حضور نے جب مجھے گدی سے پکڑا میں نے پیچھے منہ کیا, میں نے کہا سونے حضور ہے. کہتے کیا وہ یضحک, میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, جس کی دست کی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا. کہتے ہیں حضور نے پکڑا, میں نے دیکھا, میں نے مسکرانا شروع کر دیا. اگلے لفظ سنو, حضور کبھی انس کہتے تھے کبھی انیس کہتے تھے. پکڑا نا تو حضور نے فرمایا یا انیس. میں نے دیکھا سرکار مسکرا بھی رہے ہیں اور آج انیس بھی کہہ رہے ہیں. پھر کہا انس. میں نے سنو خدا کی قسم, میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں اخلاق مصطفیٰ سنو. انس کہتے ہیں 10 سالہ زندگی کا نچوڑ تمہیں بتاؤں, واللہ اللہ کی قسم, واللہ اللہ کی قسم, لقد خدمتہ 10 سنین, میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. کتنے سال؟ آپ سب کو بتا رہا ہوں کتنے سال. اور خالی نعروں میں میرے نبی کو تلاش نہ کیا کرو, خالی جھنڈوں میں میرے مصطفیٰ کو تلاش نہ کیا کرو, خالی نالائن کے بیت لگا کے حضور کو تلاش نہ کیا کرو. یہ سیرت کس نے اپنانی ہے؟ توجہ, میں نے 10 سال خدمت کی. کہتے ہیں ما علمت قال لشیء صنعت لما فعلت قضا و قضا ولا لشیء ترکت حلا فعلت قضا و قضا. 10 سال خدا کی قسم, میں جتنی بار بھی چیز لینے گیا یا جتنی بار بھی میں نے گھر میں کام کیا, کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا ہے. کتنے سال؟ کتنے سال؟ آج دکانہ سے سڑکوں بندے رہنے لگ پڑ. ٹھیک ہے, تربیت اور چیز ہے, گھروں کے خادم رہنے تو شروع کریں. ہم حال کیا کرتے ہیں, ادھر سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور پایا موت قبول کر ہے, لیکن مصطفیٰ کی سیرت کس نے اپنا لی ہے. آج خدا کی عزت کی قسم تمہیں نمازی لوگ نظر آئیں گے, حاجی نظر آئیں گے, زکوٰۃ دینے والے نظر آئیں گے, یتیموں غریبوں مسکینوں کو پالنے والے نظر آئیں گے, لیکن بڑے ایسے لوگ حاجی ہیں جن کا اخلاق بڑا گندا ہے, نمازی ہیں کردار بڑا گندا ہے. اور کسی کو جب کہا رہتا ہے نا یار فلاں بندے سے بات تو کریں, تو دوسرا بندہ کیا کہنا, یار انہیں گل نہ کری فائدہ ہی کوئی نہیں. کہندے نے نا لوگ, وہ یہ نہ گل نہ کری فائدہ کوئی نہیں ہو. اور کسی کو جب کہا جاتا ہے یار یہ تیرا قریبی اگر بتا میں اس کو یہ کام کو یہ کر دے گا, اس نے کہا یار تو کہہ کے تو دیکھ. سبحان اللہ. اوے میرے بھائیو, تم کسی اس کرسی پہ بھی بیٹھے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر تم باپ ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو, اگر تم بادشاہ ہو تو رسول کو دیکھو, اگر امام ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو, اگر خطیب ہو تو حضور کو دیکھو, اگر پیر ہو تو حضور کو دیکھو, اگر تاجر ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو, اگر دکاندار ہو تو کملی والے کو دیکھو, اگر بادشاہ ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. جو غلاموں کے اندر بیٹھے ہوتے اور باہر سے لوگ آ کر کہتے ہمیں پہچان نہیں ہوتی تھی حضور کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انس کی 10 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. میرے بھائیوں, آج دن کیا ہے؟ بڑا اوکھا سوال کرتے ہیں, بولیں تو صحیح یار. جمعہ کل, ٹیل لا کے بولو کل, پھر
پھر 27 نومبر بروز بدھ شہر فیصل آباد کی عظیم درسگاہ دارالعلوم مصطفی رضوی شیخو پورہ روڈ محلہ حیدرآباد میں اس عظیم ہستی کا 20واں سالانہ عرس شروع ہو رہا ہے، جس کو پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم اہل سنت ابو العطا حضرت علامہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک لائن میں تعارف کراؤں، یہ کون سی ہستی ہے جن کے شہر فیصل آباد میں تقریباً 20 سے زائد مدارس و مساجد جن کی سرپرستی میں نظام چل رہا تھا۔ یہ وہ شاہ صاحب جنہوں نے 33 سال تقریباً اقبال اسٹیڈیم کے قریب نیو سیول لائن کی مرکزی مسجد بہار مدینہ مسجد، وہاں پہ بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی معاوضے کے خطبہ دیا ہے، جمعہ پڑھایا ہے 33 سال بغیر کسی وظیفے کے۔ اور آج وہاں پہ ہمارے بھائی انہی کے منظور نظر علامہ مفتی محمد طاہر رضا نقشبندی صاحب آپ پہلا جمعۃ المبارک کا خطبہ وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ وہ شاہ صاحب جنہوں نے 30 سال جمعیت علماء پاکستان میں کام کیا ہے، اور پتہ جمعیت علماء پاکستان یہ وہ تنظیم ہے جس میں شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے کام کیا، جس میں قائد اہل سنت امام الشیخ احمد نورانی نے کام کیا، جس میں مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی نے کام کیا، جس میں غزالی زمان حضرت علامہ احمد سعید کاظمی صاحب ایسے بزرگوں نے کام کیا۔ اور قائد اہل سنت امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوتا تو آپ اس اجلاس میں کہتے تھے، لوگوں ہمیں جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسلک اہل سنت کے لیے، ہمیں جماعت کے لیے فنڈ کی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے شہر فیصل آباد کا رخ کیا ہے۔ اس فیصل آباد میں ایک ہستی پیر سید نظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے ہم نے کہا مسلک اہل سنت کی آپ یاری کے لیے ہمیں آپ کا حصہ چاہیے، تو قائد اہل سنت کہتے ہیں ہماری توقع سے زیادہ شاہ صاحب نے حصہ جمع کروایا ہے۔ اس عظیم ہستی کا عرس شروع ہو رہا ہے جس نے 1965 کی جنگ لڑی ہے، کیونکہ آپ فوج میں تھے۔ اس عظیم ہستی کا عرس شروع ہو رہا ہے، توجہ، اس عظیم ہستی کا جس نے عام طور پر کبھی اپنی مریدوں سے نذرانہ نہیں لیا تھا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ آج اللہ ماشاءاللہ پیروں کی نظر مریدوں کی جیب پر ہوتی ہے۔ میرے حضور امیر شریعت غریب نواز خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پیر وہ نہیں جس کی نظر جیب پہ ہو، پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ اور شاہ صاحب قبلہ آج بھی علامہ یوسف صاحب موجود ہیں۔ علامہ یوسف صاحب کہتے ہیں میں نے 40 سال، کتنے بولو تو صحیح، کتنے 40 سال میں نے شاہ صاحب کے قرب میں گزارے، میں نے ان کی کبھی تہجد بھی قضا ہوتی ہوئی نہیں دیکھی ہے۔ آج کل کے بعد پیر تو حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، مصلی میں نماز پڑھانے کے لیے یا پیچھے پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ارے اس عظیم ہستی کا عرس شروع ہو رہا ہے۔ جمیل آباد میں آج بھی وہ بندہ موجود ہے، دوست کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس کا رکشہ خراب ہو گیا تھا، وہ شاہ صاحب کے پاس آیا، اس نے اپنی عرض پیش کی۔ شاہ صاحب قبلہ کیونکہ لجپال تھے، آپ نے بہت سارے پیسے اس کو دیے۔ جب وہ چلا گیا تو قریب بیٹھنے والے کہنے لگے آپ نے دے دیے، یہ تو واپس نہیں کرے گا۔ فرمایا ہم نے واپس لینے کے لیے دیے ہی نہیں۔
اس ہستی کا عرس ہے جس کے پیچھے میں اور آپ MC ہائی سکول حاجی آباد کی گراؤنڈ میں کئی سال پیچھے اس امام کے کہہ کر عید کی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اس ہستی کا یہ عرس مبارک ہے کہ جو اگر مدرسے سے واپس جاتے حاجی آباد سٹاپ پہ کھڑے ہوتے، توجہ رکھنا، یہ ہیں ہمارے ولی، اے کیا جی ککڑا والی سرکار ہے، اے کیا جی چوہے والی سرکار ہے، اے کیا جی چڑیاں والی سرکار، اوے انہاں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ولی دیکھنے ہاں تو حضرت پیر سید نظر شاہ صاحب کو دیکھو، حاجی آباد سٹاپ پہ کھڑے ہیں، 7 نمبر ویگن اس وقت شہر کی طرف جاتی تھی، آپ اس پہ جایا کرتے تھے۔ قاری عبدالغفور صاحب جو پٹرول پمپ پہ مسجد پہلے اوپر ہوتی تھی، جہاں شیخ صاحب کا ہوٹل ہے اس کے اوپر مسجد ہوتی تھی، قاری صاحب سے پوچھیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جب ظہر کی اذان ہم دیتے تھے شاہ صاحب وہیں پہ کھڑے ہوتے تھے، اگر ظہر کی اذان ہو گئی تو ویگن کا رخ نہیں کیا، مسجد کا رخ کر کے بعد جماعت نماز ادا کر کے جاتے تھے۔ ایسے پیر ہوتے ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے تم اس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ تو بدھ والے دن 27 نومبر کو نماز ظہر کے بعد پہلے 2 دن کا ہوتا تھا، اب 1 دن کا عرس ہے، 3 بجے تقریب شروع ہوگی، عصر کے بعد نعت خوانی ہوگی، مغرب کے بعد خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میرے بھائیوں 20 سال ہو گئے ان کو مزار میں اترے ہوئے، آج ان کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے۔ انہی کا ایک بنایا ہوا دارالعلوم جس میں بندہ ناچیز نے پڑھا، درس نظامی پڑھا، 6ٹھی کلاس میں یہاں پہ داخل ہوا، میٹرک کیا، FA کیا، BA کیا، MA پنجاب یونیورسٹی سے کیا، 1 روپیہ بھی استادوں کو فیس نہیں دی، 1 روپیہ بھی، کیونکہ شاہ صاحب قبلہ نے ہر کام کیا تھا رب کی رضا کے لیے۔ آج دیکھیں میں منبر پہ بیٹھا ہوں، ایک محلے میں اپنا کام کر رہا ہوں، اگرچہ فیصل آباد کی بہت ساری جگہوں میں ہم دین کا کام شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن کبھی سوچا یہ سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ یہ تو میں ایک آدھ گناہگار اپنے گناہگار کی بات کر رہا ہوں، اور سینکڑوں لوگ وہاں سے عالم دین بن کے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں بدھ والا دن بھولنا نہیں ہے، 27 نومبر ہے، وہاں پہ شرکت کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے درس حدیث پڑھا سنا، جنہوں نے درس نظامی کیا، ان کے سر پہ عزت کی دستاریں سجائی جائیں گی۔ تم ٹورنامنٹ میں بھی چلے جاتے ہو ٹرافی کو دیکھنے کے لیے، جبھی اس منظر کو بھی دیکھنا، ایک قرآن پڑھنے والے کے سر پہ جب دستار سجائی جا رہی ہے تو رب کے فرشتے بھی ایسی ہستی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ پہنچیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان کو شیطان مر جائے، پہنچیں گے۔ یہ ہمارے پڑوس میں حیدرآباد ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اعلان کیا تھا، ہمارا ایک بل رہتا ہے وہ تقریباً 78,000 روپے آیا تھا، تو اعلان کیا تو 35,000 ہوا۔